وخشيت أن يهجر لأجله الكتاب فصرفت عنان العناية إلى شرح آخر موصوم بالهداية أجمع فيه بتوفيق الله تعالى بين عيون الرواية ومتون الدراية تاركا للزوائد في كل باب معرضا عن هذا النوع من الإسهاب مع ما أنه يشتمل على أصول ينسحب عليها فصول. ہدایہ کا خطبہ چل رہا ہے. گزشتہ سبق کے آخر میں آپ نے پڑھا کہ صاحب ہدایہ فرما رہے تھے کہ بدایت المبتدی کی ابتدا میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کی شرح کروں گا اللہ کی توفیق سے، جس کا نام کفایت المنتہی ہوگا. تو میں اس میں شروع ہوا اور وعدہ کچھ آسانی کر دیتا ہے، اور جس وقت کے قریب تھا کہ میں اس سے فارغ ہو کر تکیہ لگاؤں، یعنی اس کو مکمل کر دوں، تبینت فیہ نبذا من الاطناب، تو مجھے اس میں کچھ طوالت معلوم ہوئی. وخشیت، خشیہ یخشا کا معنی خوف ہونا، ڈرنا. وخشیت، اور مجھے ڈر ہوا، خوف ہوا، ان یحجر، یہ کہ چھوڑ دیا جائے، لأجلہ ای لأجل الاطناب، اس طوالت کی وجہ سے چھوڑ دیا جائے گا. کس کو؟ الکتاب. الکتاب سے مراد یا تو کفایت المنتہی ہے، یہ بڑی طویل ہو گئی ہے تو مجھے خوف ہوا کہ کہیں طوالت کی وجہ سے اس کو چھوڑ ہی نہ دیا جائے، طلباء علماء یہ نہ کہیں یہ تو اس کو کون پڑھے، اتنی لمبی کتاب ہے. تو الکتاب سے کیا مراد ہو؟ کفایت المنتہی. لیکن زیادہ مناسب یہ ہے کہ اس سے مراد ہے بدایت المبتدی. بھائی وہ جو کفایت المنتہی کا متن تھا، وہ جو میں نے قدوری اور جامع صغیر کو ان سے جمع کر کے ترتیب دے کر ایک بہترین اور جامع متن بنایا تھا، تو مجھے خوف ہوا کہ اس کفایت المنتہی کی بے انتہا طوالت کی وجہ سے کہیں اس متن کو بھی طلباء علماء نہ چھوڑ دیں کہ یہ متن، اس کی تو اتنی لمبی شرح ہے، کون ساری اس شرح کو دیکھے اس کو سمجھنے کے لیے. وخشیت، اور مجھے یہ خوف ہوا کہ ان یحجر لأجلہ الکتاب، کہ چھوڑ دیا جائے، کہ یہ کہ چھوڑ دیا جائے اس طوالت کی وجہ سے کتاب کو. فصرفت، صرف یصرف کے معنی پھیرنے کے. فصرفت، تو میں نے پھیر دیا. عنان العنایتی، عنان کہتے ہیں لگام کو. بھائی عنان کسے کہتے ہیں؟ لگام. العنایہ، عنایہ کہتے ہیں توجہ کو. بھائی توجہ کو. تو میں نے پھیر دیا توجہ کی لگام کو الی شرح آخر، ایک دوسری شرح کی طرف، یعنی میں نے اپنی توجہ ایک دوسری شرح کی طرف کر لی. بھائی معنی سمجھ میں آیا؟ بھائی موسوم بالہدایہ، جو کس نام سے موسوم ہو؟ ہدایہ کے نام سے موسوم ہو، یعنی جس کا نام ہدایہ رکھا گیا ہو. تو میں نے اپنی توجہ ایک دوسری شرح جس کا نام ہدایہ ہو اس کی طرف پھیر لیا. فصرفت، تو میں نے پھیر دیا عنان العنایتی، توجہ کی لگام کو. صاحب ہدایہ کا فصیح و بلیغ خطبہ چل رہا ہے. یہاں انہوں نے عنایہ یعنی توجہ جو ہے اس کو تشبیہ دی ہے گھوڑے کے ساتھ، یا یوں کہیں سواری کے ساتھ. کس کے ساتھ تشبیہ دی ہے؟ تو یہ استعارہ بالکنایہ ہوا. کس کو تشبیہ دی؟ توجہ کو. تو یہ توجہ کیا ہوئی؟ مشبہ. اور کس کے ساتھ تشبیہ دی؟ سواری کے ساتھ. وہ ہوا مشبہ بھی، اور مشبہ ذکر ہے، مشبہ بھی محذوف ہے. بھائی سواری کا ذکر ہے کہیں نہیں، تو اس مشبہ ذکر ہو اور مشبہ بھی محذوف ہو
یعنی یوں کہیں تشبیہ دل میں دی ہے، ہمیں تو نہیں پتا بھائی، ہمیں تو دل میں تشبیہ دی ہے، مشبہ ذکر کر دیا اور مشبہ بہی کو حذف کر دیا، تو یہ یاد رکھیے یہ استعارہ بالکنایہ کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ استعارہ بالکنایہ، مشبہ ذکر ہو، مشبہ بہی محذوف ہو۔ اب ہمیں کیسے پتا چلا بھائی کہ انہوں نے دل کے اندر تشبیہ دی ہے؟ کوئی آپ عالم الغیب تو ہیں نہیں، تو اس کے لیے قرینہ چاہیے بھائی، جس کے ذریعے پتہ لگے۔ تو یہ جو عنان کا لفظ ہے یہ قرینہ ہے، یہ بتلا رہا ہے بھائی کہ یہاں پر توجہ کو تشبیہ دی گئی ہے، کس کے ساتھ؟ سواری کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے بھائی توجہ کو۔ کیوں؟ کیونکہ لگام سواری کی اور گھوڑے کی ہوا کرتی ہے، توجہ کی تو کوئی لگام نہیں ہوا کرتی۔ یہ جو قرینہ ہے یہ استعارہ تخیلیہ کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ استعارہ تخیلیہ۔ استعارہ تخیلیہ کسے کہتے ہیں؟ مشبہ بہی کے لازم کو مشبہ کے لیے ثابت کرنا۔ سواری کے ساتھ لگام لازم ہے، اس لازم کو کس کے لیے ثابت کر دیا؟ مشبہ یعنی توجہ کے لیے۔ تو اس نے ہمیں بتایا بھائی، اس لفظ نے۔ سورج سمجھ میں آ رہی ہے بھائی سب کو؟ تو یہ استعارہ تخیلی، عنان کے لفظ میں استعارہ تخیلیہ ہوا بھائی۔ اور پھر اس سواری کے مناسب ہے کہ اس کو دائیں بائیں پھیرا جائے، جس طرف جانا ہو سواری کو اس طرف پھیرا جاتا ہے۔ تو مشبہ بہی کے مناسب کو عبارت میں ذکر کرنا یہ ہے استعارہ ترشیحیہ۔ استعارہ ترشیحیہ تو ایک ہوا استعارہ بالکنایہ، مشبہ ذکر ہو مشبہ بہی ذکر نہ ہو۔ ایک استعارہ تخیلیہ، مشبہ بہی کے لازم کو کس کے لیے ثابت کرنا؟ مشبہ کے لیے۔ اور ایک استعارہ ترشیحیہ ہوا کہ مشبہ بہی کے مناسب کو عبارت میں ذکر کرنا، مشبہ کے لیے ذکر کرنا۔ فصرفت عنان العنایت الى شرح آخر موصوم بالہدایہ، تو میں نے توجہ کی لگام کو ایک دوسری شرح کی طرف پھیر دیا جو موسوم ہے ہدایہ کے نام کے ساتھ۔ اجمع فیہ، جمع کروں گا اس میں بتوفیق اللہ تعالی، اللہ کی توفیق سے، بین عیون الروایہ و متون الدرایہ۔ عیون الروایہ بھائی عین الشیء کہتے ہیں عمدہ چیز کو، پسندیدہ چیز کو، عین الشیء۔ اور روایہ اصطلاح فقہا کے اندر وہ فرعی مسائل جو پچھلے مجتہدین سے منقول ہوں۔ اصطلاح فقہ کے اندر بھائی روایت کس کو کہتے ہیں؟ وہ فرعی مسئلہ جو کس سے منقول ہو؟ گزشتہ مجتہدین سے بھائی منقول ہو، اس کو روایہ کہتے ہیں۔ تو عیون روایہ کہا بھائی، عین الشیء کس کو کہتے ہیں؟ عمدہ چیز۔ تو عیون الروایہ یعنی عمدہ روایتیں، عمدہ روایتیں جو منقول ہیں پچھلے مجتہدین سے، وہ اس میں جمع کروں گا۔ وَمُتُونِ الدِّرَایہ، اور درایا کہتے ہیں علم کو اور عقل و فہم کو، اور متن کہتے ہیں کمر کو، پشت کو بھائی۔ تو متن الشیء کہتے ہیں کسی چیز کا مضبوط حصہ بھائی۔ متن الشیء کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کا مضبوط حصہ، جیسے انسان کی مضبوطی بھی کمر کے ذریعے ہے بھائی۔ تو میں اس میں جمع کروں گا عمدہ روایتیں و متون درایا، اور مضبوط درایت، یعنی مراد ہے درایا میں نے بتایا علم کو کہتے ہیں، عقل و فہم کو کہتے ہیں، تو مراد ہیں یہاں دلائل، یہ دلائل عقلیہ کہہ لیں۔ تو اس میں مضبوط عمدہ روایتیں اور مضبوط دلائل عقلیہ جمع کروں گا اس ہدایہ کے اندر۔ تارکن للزوائد، تارکن یہ حال واقع ہو رہا ہے اجمعو کی ضمیر سے،
اس حال میں کہ میں چھوڑنے والا ہوں گا، للزوائد زائد چیزوں کو، فی کل باب ہر باب میں ہدایہ شرع لکھوں گا، عمدہ روایتیں اور مضبوط دلائل نقلی عقلیہ اس کے اندر ذکر کروں گا، لیکن کیا کروں گا؟ ہر باب میں زائد باتوں کو چھوڑ دوں گا۔ معرضاً عن هذا النوع من الاسحاب، یہ بھی اسی طرح حال ہے تارکن کی طرح، اس حال میں کہ میں اعراض کرنے والا ہوں گا، پہلو تہی کرنے والا ہوں گا، عن هذا النوع من الاسحاب۔ اصحاب یصحب، اسحاب کہتے ہیں لمبی بات کرنا، طویل بات کرنا۔ اس حال میں کہ میں اعراض کرنے والا ہوں گا، پہلو تہی کرنے والا ہوں گا اس قسم کی لمبی بات سے، جو میں نے کس کے اندر کی تھی؟ کفایت المنتہی میں کی تھی، اس قسم کی لمبی باتوں سے میں اعراض کرنے والا ہوں گا اس میں۔ مع ما انہ یشتمل علی اصول، یہ سوال کا جواب کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس میں ہر باب میں زائد باتیں چھوڑنے والا ہوں گا اور اس قسم کی لمبی باتوں سے اعراض کرنے والا ہوں گا، تو پھر تو اس کتاب کے اندر ہدایہ کے اندر کوئی خاص چیز نہ ہوگی بھائی، بہت سی باتیں رہ جائیں گی۔ تو جواب دیں مع ما، باوجود اس کے کہ انہ یشتمل علی اصول، کہ وہ مشتمل ہوگی علی اصول، ایسے اصولوں پر، ایسے قواعد و ضوابط پر، ینصحب علیہا فصول، کہ جس پر متفرع ہوں گے فصول اور احکام بھائی اور فرعی مسائل بھائی، جس پر کیا متفرع ہوں گے؟ اور فرعی مسائل متفرع ہوں گے۔ یعنی اس کتاب کے اندر اگرچہ میں زائد باتوں کو چھوڑ دوں گا، لمبی بات نہیں کروں گا، لیکن اس کے باوجود یہ ایسے قواعد و ضوابط کو جامع ہوگی اور اس کے اندر جمع ہوں گے جس سے آگے اور فرعی مسئلے نکالے جا سکیں گے، معلوم کیے جا سکیں گے۔ تو اصول کن کو، اصل کی جمع ہے، کن کو کہتے ہیں؟ قواعد و ضوابط۔ انصحب ینصحب، انصحب ینصحب کا معنی ہوتا ہے گھسٹنا، کھچنا، الگ ہونا، تو یہاں ہے الگ ہونے اور متفرع ہونے کے معنی میں۔ ینصحب، اس پر متفرع ہوں گے، اس سے نکلیں گے۔ کیا نکلیں گے؟ علیہا، اس پر فصول، فصل کا معنی ہوتا ہے جدا ہونا، تو مراد مختلف قسم کے فرعی مسائل ہیں جو ہر ایک دوسرے سے الگ ہوگا، مختلف قسم کے۔ مع ما انہ یشتمل علی اصول ینصحب علیہا فصول، باوجود اس کے کہ وہ جو ہے شرع مشتمل ہوگی ایسے اصول و ضوابط پر کہ جن سے اور فرعی مسائل ان سے نکل سکیں۔ وَأَسْأَلُ اللَّهَ تعالی، اور میں سوال کرتا ہوں اللہ سے، میں درخواست کرتا ہوں اللہ سے، ان یوفقنی، یہ کہ وہ مجھے توفیق دے، لِإِتْمَامِهَا، ہاں ضمیر راجع ہے ہدایہ کو۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ مذکر کی ضمیر آئے تو شرع کے اعتبار سے راجع کی کریں گے، جیسے مع ما انہ یشتمل، تو یہاں ہوا ضمیر آئی، یہ کس کو راجع ہے؟ وہ ہدایہ شرع ہے نا، تو اب شرع کے اعتبار سے ضمیر راجع کی، اور مؤنث کی ضمیر آئے تو اس کے نام ہدایہ کے اعتبار سے مؤنث کی ضمیر راجع کی۔ اور میں اللہ سے سوال کرتا ہوں ان یوفقنی لِإِتْمَامِهَا، یہ کہ وہ مجھے توفیق دے اس ہدایہ کے پورا کرنے کی، وَيَخْتِمَ لِي، اس کا عطف ہے بھائی یوفقہ پر، اور میں اللہ سے سوال کرتا ہوں کہ یختم لی بسعادتی، کہ وہ میرا خاتمہ فرمائے نیک بختی کے ساتھ، یعنی میرا اللہ اچھا انجام فرمائے، بعد اختتامہا، بعد اس ہدایہ کے پورا ہو جانے کے۔ اللہ مجھے اس کے پورا کرنے کی توفیق دے اور اس کے پورا ہو جانے کے بعد اللہ میرا انجام اچھا فرمائے۔ حتی
یہاں حتی ان من سمت، یہ حتی کے بعد یہاں انا نہیں پڑھنا، کیا پڑھنا ہے؟ ان۔ علامہ عینی جنہوں نے شرح لکھی ہے مشہور شرح ہدایہ کی بنایا، وہ اس شرح کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ حتی ان ہے، حتی جارہ ہو تو پھر یہ انا پڑھا جائے گا بھائی، انا جارہ۔ وہ فرماتے ہیں یہ حتی تعلیلیہ ہے، یعنی ماقبل کی علت بیان کر رہا ہے۔ تعلیل کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کی علت اور وجہ بیان کرنا۔ تو یہ جو آگے جملہ آ رہا ہے اس میں ماقبل کی وہ علت اور وجہ بیان کر رہے ہیں۔ حتی تاکہ، اس وجہ سے، جو بھی آپ ترجمہ کر لیں، چاہے تاکہ کے ساتھ ترجمہ کر لیں چاہے اس وجہ سے، تاکہ ان من سمت ہمتہ، سما یسمو کے معنی بلند ہونا، اسی سے اسم بھی ہے بھائی، اسی سے آپ نے پڑھا ہے نحو کے اندر بھائی، سما یسمو سمون، اسی سے اسم بھی ہے، چونکہ اسم بھی اپنی باقی دو قسمین یعنی فعل اور حرف پر بلند ہوتا ہے، کہ اکیلے اسم سے تو کلام پورا بن جایا کرتا ہے لیکن اکیلے فعل یا اکیلے حرف سے نہیں بنتا۔ حتی ان من سمت ہمتہ الی مزید الوقوف، تاکہ جس کی ہمت بلند ہو الی مزید الوقوف، زیادہ واقفیت کی طرف، جو کیا ہو؟ جس کی ہمت بلند ہو کہ وہ زیادہ واقفیت حاصل کرنا چاہتا ہے، خوب واقف ہونا چاہتا ہے، تو یرغب فی الاطول والاکبر، تو وہ راغب ہوگا، وہ رغبت کرے گا فی الاطول، کس کے اندر؟ جو زیادہ طویل ہے، والاکبر، اور جو زیادہ بڑی ہے، یعنی کفایت المنتہی میں دو شرح ہو جائیں گی، ایک کفایت المنتہی جو اطول بھی ہے اور اکبر بھی ہے، اور ایک ہدایہ ہے۔ تو یہ علت بیان کر رہے ہیں، یہ جو ماقبل میں انہوں نے ذکر کیا کہ میں اس کے اندر کہ میں ایک اور میں نے توجہ کی لگام کو پھیر دیے ایک دوسری شرح کی طرف، جس کا نام کیا ہوگا؟ ہدایہ ہوگا، اور میں اس میں زائد چیزوں کو چھوڑ دوں گا اور اس میں لمبی بات نہیں کروں گا۔ تو یہ اس کی علت بیان کر رہے ہیں، تاکہ جس کی ہمت اونچی ہو الی مزید الوقوفی، مزید مصدر ہے بھائی، کس چیز کی طرف؟ الی زائد الوقوفی، زیادہ وقت، جو زیادہ جاننا چاہتا ہے، جس کی ہمت بلند ہے، وہ رغبت کرے گا فی الاطول والاکبر، زیادہ لمبی اور زیادہ بڑی کتاب کی میں۔ ومن اعجلہ الوقت عنہ، ومن، اور اعجلہ کے معنی جلدی کروانا، ومن، اور وہ شخص کے اعجلہ کہ اسے جلدی کروائے، کون جلدی کروائے اسے؟ الوقت، یہ فاعل ہے اعجلہ کا، کہ وقت اس سے کیا کروائے؟ جلدی کروائے، عنہ، ہاں ضمیر راجع ہے مزید الوقوف کو، کس کے سے جلدی کروائے؟ مزید واقفیت سے، جس سے وقت جلدی کروائے زیادہ واقفیت سے، یعنی جس کے پاس وقت تنگ ہو، وقت کیا ہو؟ جس کے پاس تنگ ہو، اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ وہ زائد واقفیت حاصل کر سکے، یعنی اس لمبی شرح کا مطالعہ کر سکے، تو جس سے وقت جلدی کروائے زیادہ واقفیت سے، یعنی اس کی طرف نہ جا سکے وقت تنگ ہونے کی وجہ سے، تو یقتصر، وہ اکتفا کرے گا علی الاصغر والاقصر، اکتفا کس پر کرے گا؟ چھوٹی شرح جو ہے، جو زیادہ چھوٹی، والاقصر، اور والاقصر، ہاں یہ یاد رکھیے، یہ اصغر اکبر کے مقابلے میں آیا، اور یہ اقصر اطول کے مقابلے میں آیا۔ اطول کہتے ہیں جس کی لمبائی زیادہ، اقصر کہتے ہیں جس کی لمبائی کم۔ چھوٹے قد والا آدمی ہو اس کو قصیر کہتے ہیں بھائی، رجل قصیر۔ تو جس کے پاس وقت تنگ ہو زیادہ واقفیت سے، تو وہ اکتفا کرے گا، وہ زیادہ چھوٹی اور زیادہ
تو وہ اکتفا کرے گا چھوٹی اور کم لمبی شرح پر۔ صاحب ہدایہ کی اس عبارت میں، بھئی عبارت کے اندر بہت سی صنعتیں ہیں، لیکن بات زیادہ اور لمبی ہو جاتی، اس لیے کوئی خاص، کوئی مختصر آسان بات جو آپ کے لیے، آپ کی سمجھ میں آئے، مفید ہو، وہ میں ذکر کر دیتا ہوں، باقی ورنہ بہت سی صنعتیں ہیں۔ یہاں پر صنعت طباق ہے بھائی، قا کے ساتھ، آخر میں قاف دو نقطوں والا، صنعت طباق، اور صنعت طباق بھی کہتے ہیں، صنعت مطابقت بھی کہتے ہیں۔ صنعت طباق اس کو کہتے ہیں کہ اپنے کلام کے اندر دو متضاد چیزوں کو جمع کرنا، صبح کا ذکر آیا تو ساتھ شام کو ذکر کر دینا، تو دو متضاد چیزوں کو جمع کرنا۔ تو یہاں دیکھیے اطول کے مقابلے میں اس کی ضد کس کو ذکر کیا؟ اقصر کو، اور اکبر کے مقابلے میں اس کی ضد اصغر کو ذکر کیا بھائی۔ وَلِلنَّاسِ فِيمَا يَعْشَقُونَ مَذَاهِبُ، اور لوگوں کے لیے فِيمَا يَعْشَقُونَ، عاشقہ یعشق کے معنی ہوتے ہیں چاہنا، اور لوگوں کے لیے ان چیزوں کے اندر جن کو وہ چاہتے ہیں، مذاہب، مختلف طریقے ہیں۔ لوگوں میں جن چیزوں کو وہ چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں، مختلف طریقے ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کی اپنی اپنی پسند ہوتی ہے، ہر ایک کی، لوگوں کے مختلف طریقے یعنی ہر ایک کی پسند مختلف ہے۔ کسی کو طویل بات پسند ہوتی ہے، کسی کو مختصر بات پسند ہوتی ہے، تو دونوں شرحیں ہوں گی۔ جس کے پاس وقت ہوگا وہ زیادہ واقعیت حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ لمبی شرح دیکھے گا۔ جس کے پاس وقت تنگ ہے وہ کس کی طرف جائے گا؟ ہدایہ کی طرف جائے گا۔ اور لوگوں کی پسند مختلف ہوتی ہیں، کوئی لمبی بات کو پسند کرتا ہے، کوئی مختصر بات کو۔ وَلِلنَّاسِ فِيمَا يَعْشَقُونَ مَذَاهِبُ، اور لوگوں کی ان چیزوں میں جن کو وہ چاہتے ہیں مختلف طریقے ہیں۔ وَالْفَنُّ خَيْرٌ كُلُّهُ، اور یہ فن، الف لام عہد خارجی ہے، فن سے مراد فن فقہ ہے، اور یہ فن فقہ جو ہے خیرٌ، یہ بہتر ہے، اچھا ہے، کلہ، سارا کا سارا، یہ فن جو ہے فقہ کا سارا ہی اچھا ہے۔ یہ اب ابھار رہے ہیں بھائی صاحب ہدایہ بھائی، پھر ترغیب دے رہے ہیں کہ پیچھے ذکر کیا تھا کہ جس کے پاس وقت ہوگا وہ لمبی شرح کی طرف جائے گا، جس کے پاس وقت تنگ ہوگا وہ چھوٹی شرح کی طرف جائے گا، ہر ایک کی اپنی اپنی پسند ہوتی ہے، لیکن فن سارا کا سارا ہی اچھا ہے۔ لہذا کس کو کیا کرنا چاہیے؟ انسان کو جہاں سے جو کچھ ملے، جتنی اس فن کے بارے میں، اس سب کی لینا چاہیے، یعنی اس لمبی شرح کو دیکھنا چاہیے۔ ثم سألنی بعض اخوانی، پھر درخواست کی مجھ سے بعض اخوانی، میرے بعض بھائیوں نے، مراد دینی بھائی ہیں، بعض ساتھیوں نے کہا، ان املی علیہم المجموع الثانیہ، کہ میں ان کو املا کرواؤں، املا لکھوانا کسی کو کوئی چیز بتا، ان املی علیہم، یہ کہ میں ان کو املا کرواؤں، المجموعہ الثانیہ، کس کی املا کرواؤں؟ دوسرے مجموعے یعنی ہدایہ کی۔ فافتتحتہ، تو پس میں نے اس کا افتتاح کیا، اس کو شروع کیا، مستعینا باللہ تعالی، اللہ سے، اس حال میں کہ میں مدد طلب کرنے والا ہوں اللہ تعالی سے، فی تحریر ما اقابلہ، قابل یقابل کے معنی ہوتے ہیں بحث کرنا یا بات چیت کرنا، گفتگو کرنا، اس حال میں کہ میں اللہ سے مدد طلب کرنے والا ہوں، فی تحریر ما اقابلہ، اس چیز کے لکھنے میں، ما اقابلہ، جو میں بحث کرتا ہوں، جو کلام کرتا ہوں، جو کلام بحث کروں گا، جو کلام کروں گا، اس حال میں کہ میں اللہ سے مدد طلب کرنے والا ہوں، فی تحریری، اس چیز کے
لکھنے میں ما اقابلہ جس کے بارے میں میں بحث کرتا ہوں، جس کے بارے میں میں کلام کرتا ہوں، تو میں جو کلام کرتا ہوں اس کے لکھنے میں میں اللہ سے مدد طلب کرنے والا ہوں۔ متضرعا الیہ، اس حال میں کہ میں عاجزی کرنے والا ہوں اللہ کی طرف، فی التیسیر، اس کے اندر آسان کرنے میں۔ یسر یسر، تیسیر کا کیا معنی؟ آسان۔ میں اللہ کی طرف عاجزی کرنے والا ہوں، فی التیسیر، اس چیز کے آسان کرنے میں، لما احاولہ، جس کو میں حاول یحاول کے معنی ارادہ کرنا، جس چیز کا میں ارادہ کرتا ہوں۔ فافتتحته مستعینا باللہ تعالی فی تحریر ما اقابلہ متضرعا الیہ فی التیسیر لما احاولہ، پس میں اس کی ابتدا کرتا ہوں اللہ سے مدد طلب کرتے ہوئے اس چیز کے لکھنے میں جس کے بارے میں میں بات چیت کرتا ہوں، جو میں کلام کرتا ہوں، یوں کہیں میں جو کلام کرتا ہوں اس کے لکھنے میں میں اللہ سے مدد طلب کرنے والا ہوں، اور جس چیز کا میں ارادہ کرتا ہوں اس کو آسان کرنے میں میں اللہ کی طرف عاجزی کرنے والا ہوں کہ اللہ اس کو کیا فرما دیں؟ آسان فرما دیں۔ انہ المیسر لکل عسیر، یقیناً وہ اللہ جو ہے وہ آسان کرنے والے ہیں، لکل عسیر، ہر مشکل کو، وہو علی ما یشاء قدیر، اور وہ جو کچھ چاہے اس پر قادر ہے، اللہ جو کرنا چاہے کر سکتے ہیں۔ وبالإجابۃ جدیر، اور اللہ قبول کرنے کے لائق ہیں، اللہ قبول کرنے کے، ہم نے یہ دعا کی ہے اور اللہ کی ذات اس لائق ہے کہ وہ ہماری دعا کو قبول فرمائے، رد نہ فرمائے۔ وحسبنا اللہ، اور اللہ ہمارے لیے کافی ہیں، ونعم الوکیل، اور وہ بہترین کارساز ہے۔ جی معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ اب دیکھیے دوبارہ سارے خطبے کا ترجمہ جلدی جلدی دیکھ لیجئے بھائی۔ الحمدللہ الذی اعلی معالم العلم واعلامہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے بلند کیا علم کی نشانیوں کو اور علم کے جھنڈوں کو، وَأَظْهَرَ شَعَائِرَ الشَّرْعِ وَأَحْكَامَهُ، اور ظاہر کیا شریعت کے علامتی عبادتوں کو، وَأَحْكَامَهُ، اور اس کے احکام کو، وَبَعَثَ رُسُلًا وَأَنْبِيَاءَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ، اور بھیجا ایسے رسول اور انبیاء کو، ان سب پر اللہ کی رحمت ہو، بھیجا ایسے رسول اور انبیاء کو، الی سبیل الحق ہادین، جو ہدایت دینے والے، رہنمائی کرنے والے ہیں راہ حق کی طرف، وَأَخْلَفَهُمْ عُلَمَاءَ الی سنن سننہم داعین، اور نائب بنایا ان انبیاء کا ایسے علماء کو جو دعوت دینے والے ہیں ان انبیاء کی سیرت کے طریقوں کی طرف، یسلکون فیما لم یؤثر عنہم مسلک الاجتہاد، مسترشدین منہ فی ذالک وہو ولی الارشاد، وہ ایسے علماء جو چلنے والے ہیں ان مسائل کے اندر جو ان انبیاء سے منقول نہیں ہیں، اجتہاد کے راستے پر اللہ تعالی سے رہنمائی لیتے ہوئے ان غیر منقولہ مسائل میں کہ اللہ ہی رہنمائی، اللہ ہی ہدایت دینے والے ہیں۔ وَخَصَّ أَوَائِلَ الْمُسْتَنبِطِينَ، اور اللہ نے خاص فرمایا پہلے استنباط کرنے والوں کو، پہلے مجتہدین کو، بالتوفیق، توفیق کے ساتھ، حَتَّى وَضَعُوا مَسَائِلَ مِنْ كُلِّ جَلِيٍّ وَدَقِيقٍ، یہاں تک کہ انہوں نے مدون کیے ہر قسم کے واضح اور گہرے مسائل، غیر ان الحوادث، جی یہاں ایک بات چھوٹی سی رہ گئی تھی، یہ جو آ رہا ہے نا غیر ان الحوادث، یہ صاحب ہدایہ ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ دراصل سوال یہ کہ اے صاحب ہدایہ، ابھی آپ نے ہمیں بتلایا کہ گزشتہ مجتہدین جو تھے ان کو اللہ نے خاص توفیق دی، انہوں نے ہر قسم کے واضح اور گہرے مسائل مدون کر لیے، تو پھر یہ بعد والوں کو اور آپ کو یہ کتابیں لکھنے کی فقہ کے اندر کیا ضرورت پیش آ گئی؟ تو وہ جواب دے رہے ہیں کہ غیر ان الحوادث، مگر یہ کہ واقعات جو ہیں وہ مسلسل پیش آنے والے ہیں، اور واقعات جو ہیں ان سے مسائل کے دائرہ جو ہے
وہ تنگ پڑ جاتا ہے. مسائل سے یضیق عنہا نطاق الموضوع، تنگ پڑ جاتا ہے موضوع وضع کیے ہوئے مسائل. بھائی وہ جو مسائل ہیں ان کا دائرہ تنگ پڑ جاتا ہے. کس سے تنگ پڑ جاتا ہے؟ واقعات سے، یعنی نئے نئے واقعات پیش آتے. انہوں نے اگرچہ بہت سے مسائل مدون کیے لیکن پھر بھی وہ ان وضع شدہ مسائل جو تھے ان کا دائرہ تنگ پڑ گیا. نئے نئے مسائل اور پیش آئے، نئے نئے واقعات پیش آئے. واقتناس الشوارد بالاقتباس من الموارد، اور واقتناس الشوارد، اور مشکل مسائل جو ہیں ان کا اخذ کرنا بالاقتباس من الموارد، وہ نصوص سے حاصل کرتے ہوئے ہوگا، نصوص سے اخذ کرتے ہوئے ہوگا. والاعتبار بالامثال من صنعت الرجال، اور نظیروں پر قیاس کرنا من صنعت الرجال، یہ کامل مردوں کا طریقہ ہے، ان کا ہنر ہے. وبالوقوف علی المآخذ يعز علیہا بالنواجذ، اور قیاس کرنا واقف ہوتے ہوئے دلائل پر، مآخذ پر، کہ جن کو مضبوطی سے تھاما جاتا ہے. یہ کس کا کام ہے؟ کامل مردوں کا کام ہے. یا اس کو خبر بنائیں، اور نظیروں پر قیاس کرنا یہ مآخذ پر واقف ہو کر ہوگا. مآخذ پر جب واقف ہوں گے تبھی کیا کریں گے آپ؟ نظیروں پر قیاس کریں گے. وقد جرى علی الموعد، جی، اور تحقیق مجھ پر وعدہ جاری ہوا تھا، یعنی میں نے وعدہ کیا تھا بدایت المبتدی کی ابتدا میں کہ میں اس کی شرح کروں گا اللہ کی توفیق سے، ایسی شرح کہ جس کا نام کفایت المنتہی رکھوں گا. تو میں اس میں شروع ہوا. میں نے یہ وعدہ کیا تھا. یہ جو مشکل مسائل ہیں ان کو نکالنا اور نظیروں پر قیاس کرنا یہ ہر ایک کا کام نہیں، یہ کامل مردوں کا کام ہے. اور میں اب عاجزی کے طور پر آگے فرماتے ہیں کہ اگرچہ میں تو ایسا شخص نہیں، مجھ میں تو یہ صلاحیت نہیں، لیکن کیا کروں، میں شروع میں وعدہ کر بیٹھا تھا، اور وعدے کی وجہ سے بھی کام کچھ نہ کچھ آسان ہو جاتا ہے کہ انسان سوچتا ہے اب تو میں کہہ چکا ہوں، زبان دے چکا ہوں، اب مجھے کیا کرنا پڑے گا، تو وہ پھر اس کام میں لگ جاتا ہے، اس کی وجہ سے کچھ آسان لگنے لگتا ہے. تو صاحب ہدایہ بطور عاجزی کے فرما رہے ہیں اگرچہ اللہ نے ان کو عجیب صلاحیت دی تھی، کتنی عظیم کتاب لکھی اور کتنے اخلاص کے ساتھ لکھی. علماء لکھتے ہیں کہ ان کے اس اخلاص کا نتیجہ تھا کہ اللہ نے ان کی اس کتاب کو جو انہوں نے لکھا، بھائی 13 سال تک روزے رکھتے رہے مسلسل، اور اتنے اخلاص کے ساتھ کہ کسی کو خبر نہ ہونے دیتے تھے کہ میرا روزہ ہے. تو ان کے اس اخلاص کا نتیجہ کہ اللہ نے اس کتاب کو اتنی مقبولیت نصیب فرمائی کہ دنیا کے جس خطے میں بھی اسلام پہنچا وہاں ان کی کتاب پہنچ گئی. بھائی تو کہتے ہیں والوعد یصوغ بعض المساغ، اور وعدہ کچھ آسانی کر دیتا ہے. وحین اکاد اتقی عنہ اتقاء الفراغ، اور جس وقت میں اس سے فارغ ہو کر تکیہ لگانے کے قریب تھا تو معلوم ہوئی مجھے اس میں کچھ طوالت، اور مجھے یہ خوف ہوا کہ اس طوالت کی وجہ سے اس کتاب کو چھوڑ دیا جائے گا. تو میں نے اپنی توجہ موڑ لی ایک ایسی شرح کی، دوسری شرح کی طرف جو موسوم ہو ہدایہ کے نام سے، جس میں میں جمع کروں گا اللہ کی توفیق سے عمدہ قسم کے روایتیں اور مضبوط دلائل عقلیہ، چھوڑتے ہوئے زائد چیزوں کو ہر باب میں، اور پہلو تہی کرتے ہوئے اس قسم کی لمبی باتوں سے، باوجود اس کے کہ وہ مشتمل ہوگی ایسے قواعد و ضوابط پر کہ جن سے نکل سکیں اور بھی فرعی مسائل. اور میں اللہ سے سوال کرتا ہوں کہ وہ مجھے توفیق دے اس ہدایہ کے پورا کرنے کے، اور میرا خاتمہ اچھا فرمائے اس کے پورا ہو جانے کے، یہاں تاکہ جس کی ہمت اونچی ہو زیادہ واقفیت کی طرف تو وہ رغبت کرے گا لمبی اور بڑی شرح میں، اور جس کے پاس
وقت تنگ ہو، جس کے وقت تنگ ہو کس سے؟ زائد واقفیت کے بارے میں، جس کے پاس وقت تنگ ہو تو وہ اکتفا کرے گا چھوٹی اور کم لمبی شرح پر۔ وللناس، اور لوگوں کی جو ہے لوگوں کی پسند مختلف ہوا کرتی ہے۔ اور فن یہ والا جو ہے یہ سارا کا سارا اچھا ہے۔ اس درخواست کی مجھ سے میرے بعض بھائیوں نے کی کہ میں املا کرواؤں ان کو اس دوسرے مجموعے یعنی ہدایہ کی، تو میں نے شروع کیا اس کو اللہ سے مدد طلب کرتے ہوئے اس چیز کے لکھنے میں جس میں میں کلام کروں، اور عاجزی کرتے ہوئے اس کی طرف، اس چیز کے آسان کرنے میں جس کا میں ارادہ کروں۔ بے شک وہ اللہ آسان کرنے والا ہے ہر مشکل کو، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور وہ قبول کرنے کے لائق ہے۔ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ چلیے بس، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔